قرآن پاک کنڑ زبان میں پڑھ سکتے ہیں، سوائے عربی زبان کے کسی بھی زبان میں قرآن پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ حروف اور مخارج عربی زبان ہی میں ہوتے ہیں، دوسری زبان میں نہیں ہوتے۔ خا اور قاف کا فرق عربی میں پڑھنے پر ہی ہوگا، عین اور آ کا فرق عربی پڑھنے پر ہی ہوگا، سین اور صاد کا فرق عربی پڑھنے پر ہی ہوگا، واد اور واد کا فرق عربی پڑھنے پر ہی ہوگا، دوسری زبان میں قرآن نہیں پڑھنا۔ گاڑی کار پر زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ اپنے استعمال کی اگر گاڑی ہے، 1 کروڑ روپے کی بھی گاڑی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بزنس کے لیے گاڑیاں رکھے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ گھر کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ علماء کا اختلاف ہے، بعضے کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، بعضے کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، دو طرف بھی رائے ہے۔ محبوب نگر سے صاحب فون کرتے ہیں 3 دن کا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں لیکن رمضان کے اعتکاف کا ثواب نہیں ہوگا، جو آخری عشرے کا صرف 3 دن کے نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ کیا بیٹا وضو کی نماز پڑھ سکتا بغیر وضو کے؟ کچھ لکھے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ شوہر کو نام لے کر بلا سکتے ہیں؟ ارے مارتے ہی گا تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر کو نام لے کر بلا نہیں سکتے۔ ایک تو شوہر عمر میں بڑا ہے، بڑوں کو نام لے کر نہیں بلانا۔ دوسرا شوہر مقام اور مرتبے میں بھی بڑا ہے، اس لیے نام لے کر قطعاً نہیں بلانا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ماڈرن زمانہ ہے، آؤ عزیز جاؤ عزیز، کیسے ہی تنویر سودا لائے کیا تنویر؟ اب لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ بیفور میرج ہے کہ آفٹر میرج کا قصہ ہے، اچھا نہیں لگتا۔ سب چل رہا ہے زمانے میں، اور یہ سب فساد ہے نا امیروں کے گھروں میں ہے، اور ان کا دیکھا دیکھے غریبوں کے گھروں میں بھی چلتی ہے۔ جوانی حسن میں خانے لب و رخسار بکتے ہیں، حیا کے آئینے بھی اب سرے بازار بکتے ہیں، شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت، شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت، جہاں دولت پلپتی ہے وہاں کردار بکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے اندر بے دھڑک پکارتے ہیں، نام لے کر نہیں پکارنا۔ میرے شوہر، اللہ کی بندی ایک سوال کرتی ہے، میرے شوہر جب بیمار تھے تب ڈاکٹر نے انہیں کہہ دیا اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں، تب گھر میں میرا مہر معاف کر دی، کیا میں نے صحیح کیا؟ صحیح کیا، آپ نے اچھا کیا۔ مرنے کے وقت میں مہر پوچھے تو کیا SBI سے لیں گے؟ وہ معاف، دل کے ساتھ معاف کرنے سے مہر معاف ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز کے بعد وتر کی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب جماعت کے ساتھ
وطر کی نماز چل رہی ہے، آپ کو جماعت میں شریک ہونا چاہیے، چاہے 2-4 تراویح کی نماز چھوٹ بھی گئی تب بھی آپ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر بعد میں چھوٹی ہوئی تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ 8 مہینے کی حاملہ ہوں، خے ہو گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کر خے ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں ایک صاحب لکھتے ہیں، نماز میں میری زبان نہیں پلٹتی، تتلا پن ہے، بہت پریشان ہوں، کچھ عمل بتائیے۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو بار بار پڑھے یا کسی میٹھی چیز میں پڑھ کر دم کر کے اس میٹھی چیز کو کھائے اور آہستہ بات کرنے کی کوشش کریں۔ جلدی بات کریں گے، جن کی زبان سلامت ہے وہ بھی ہکلتے ہیں، آہستہ اطمینان سے بات کریں گے، مرض بھی چلا جائے گا، انشاءاللہ تعالی اچھی عادت پڑ جائے گی۔ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 130 پر 6 نمبر کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مدثر صاحب بیجاپور سے لکھتے ہیں، ذرا اچھا لکھے تو اچھا ہے، لیکن یہ رائٹنگ کو پڑھنے کے لیے ایک کورس کرنا پڑ رہا ہے مجھے، پھر بھی لکھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں۔ اللہ سونے کی دکان میں 11 مہینے 1000 روپے جمع کیے تو 1 سال کے بعد 12,000 روپے کا سونا دیتے ہیں، کیا یہ لینا جائز ہے؟ اس میں تو دور تک سود نظر نہیں آ رہا ہے، بس تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں گے تو پھر 12 مہینے تک آپ جتنا جمع کریں ہیں اتنا ہی پیسے کا اگر وہ سونا آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو لینا جائز ہے۔ 11 مہینے تک جمع کرو 11,000 روپے سے 1000 روپے کا ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ کیسے 11,000 روپے 11 مہینے تک 11,000 روپے ان کو 1,000 روپے آئے گا، وہ ڈال کو دیتا ہے۔ 11 مہینے تک 1,000 روپے بنے تو 11 مہینے کے بعد ایکسٹرا 1,000 روپے کا وہ ڈال کر دے رہا ہے، ناجائز ہے۔ لون پر گھر لینا جائز ہے؟ نہیں، ہرگز جائز نہیں، حرام ہے، انٹرسٹ ہے، سود ہے، اس گھر میں نماز بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، جس کے خریدنے اور تعمیر میں سودی پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں بات ہے، لون لے کر بڑی بڑی عمارتیں بنتے نہیں، سب ناجائز۔ مولانا شیعہ کو سلام کر سکتے ہیں کیا؟ شیعہ اگر حضرت ابو بکر اور عمر کو گالی نہیں دیتے، اماں عائشہ کا احترام کرتے ہیں، ایسے شیعہ حضرات جو صرف حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، دوسرے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو ایسے شیعہ کو سلام کر سکتے ہیں اور ان کے گھر میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ شیعہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور اماں عائشہ پر نکیر فرماتے ہیں فلاں اور فلاں، تو پھر ایسے لوگوں کو سلام بھی نہیں کر سکتے، ان کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی فضیلت ہے جو چل رہی ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ایک حائل ہے۔ قضا پڑھتے ہیں، قضا پڑھتے ہوئے بھی پڑھے تو وہی فضیلت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ مجلس میں جاتے جاتے کسی کو پیر لگ گیا تو کیا اس کو چھو کر بوسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، پیر لگ گیا تو
माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ फरमा लें, ये बोलना आजिज़ी के साथ। पैर लग जाने से हाथ लगाकर जो बोसा देते हैं, ये गैरों का तरीक़ा है। देखिए तमिलनाडु से एक नौजवान फ़ोन करते हैं, रोज़े की हालत में मर्द के पास बॉडी मसाज कर सकते हैं, गर्दन के पास जाकर ऐसा मसाज करना कि नमाज जनाजा का ऐलान होना। रोज़े में जाकर मसाज कहीं को करता रहेगा, दीवाना ही ने। मेरी अम्मी की उम्र 60 पर 5 साल है। मेरे भाई अम्मी को नहीं देखते और मैं मेरे घर को मेरी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे शौहर नहीं मान रहे हैं। आप अपने शौहर की बात माने, क्योंकि शादी के बाद शौहर के साथ रहना है और दामाद का एक हक़ और दामाद के अखलाक में ये बात दाखिल है कि उनकी सास को अगर कोई देखने वाले नहीं हैं तो सास भी माँ के दर्जे में है। अगर गुंजाइश है तो फिर सास को अपने घर बुला कर रखें, उनकी खिदमत करे, वरना फिर वो बेमौत मर जाएगी। समझ में आई बात? एतकाफ़ में औरत की तबीयत ख़राब हो गई तो क्या वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं? तबीयत इंतहा दर्जे पर ख़राब हो गई, डॉक्टर के पास जाए बग़ैर कोई चारा नहीं तो जा सकते हैं। सवाल समझ में नहीं आ रहा है। 140 पर 5 नंबर सवाल। चेयर पर नमाज पढ़ने से पहले क्या जाए नमाज बिछा कर नमाज पढ़ सकते हैं? ये भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है। कुर्सी में नमाज पढ़ने का बहुत बड़ा मसला है। जिन लोगों को क़याम की ताकत है वो खामखा बैठ कर नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती। समझ में आई बात है? जिन लोगों को खड़े होने की ताकत है वो खामखा बैठ कर नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज नहीं होती। चेयर के नीचे जानिमाज़ बिछा को उसके ऊपर चेयर डाल को उसके ऊपर नमाज़ पढ़ सकते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान का वाक़िया मुकम्मल कीजिए। शिवमोगा से इमरान साहब फ़ोन कर रहे हैं। वाक़िए के इख्तिताम का बड़ा इंतज़ार है। मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। मुझे हर बार पेशाब के ख़तरे गिरते रहते हैं। बार बार कपड़े बदलने नहीं होता, इसलिए मैं नापाक कपड़ों में ही नमाज़ पढ़ता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। पेशाब के ख़तरे जहाँ गिरते हैं वहाँ आप किसी पानी को चूसने वाला मोटा सा कपड़ा रखेंगे और घंटे आधे घंटे में एक मरतबा जाकर वो कपड़ा या टिश्यू पेपर आप बदल कर आते रहेंगे। ख़तरे अगर कपड़ों में गिर गए, 1 रुपये के सिक्के के बक़दर वो ख़तरे फैल गए तो आपकी नमाज नहीं होती, क्योंकि नमाज के अदा होने के शराइत में कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। देखिए बिदर से एक साहब फ़ोन कर रहे हैं, रोज़े की हालत में स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं क्या? डूब भी सकते हैं। समझ में आई बात? तीरते तीरते कानों के ज़रिए से पानी चले जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। हलक में पानी चला जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। नाक में दवा डाल सकते हैं, लेकिन माफ़ करना, आँख में दवा डाल सकते हैं, नाक और कान में डाल नहीं सकते, इसलिए कि कान और नाक का अलग से बराबर ताल्लुक़ होता है। ENT जो होता है नहीं, ई से ए, एन से नोस। नमाज में अगर सजदे की आयत तिलावत करे तो किस तरह सजदा करना है? अल्लाहु अकबर बोलकर सीधे सजदे में जाना, 3, 5, 7 मरतबा तस्बीह पढ़ना, फिर अल्लाहु अकबर बोलकर उठकर खड़े हो जाना।
کہیں جا رہے ہیں اس وقت جوتا چپل پہننے کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، جوتے چپل پہننے کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دبئی سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں کہ میں دبئی میں ہوں، میرے ساتھی فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، سگریٹ اور پانی پیتے رہتے ہیں، کتنا بولے تو بھی سنتے نہیں، آپ کچھ مسئلہ بتا دیجئے۔ کیا ابھی نہیں کر سکتے آپ؟ یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، ان کا روزہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اذان کے وقت تو دور کی بات، اذان الگ وقت پر ہوتی ہے، روزے کا وقت الگ ہوتا ہے۔ جو کارڈز میں ٹائم ڈالا جاتا ہے اس سے 15-20 یا آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لینا ہے۔ آپ آخری 2-3 منٹ میں بھی سحری کو جاری رکھتے ہیں تب بھی روزہ مشکوک ہے، مشکوک۔ اذان ہو لے کر ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر مراقبہ کر سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب اللہ ہی سے خاص رشتہ جوڑنا ہے، اور مراقبے کا بھی وہی مقصد ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ مجلس سے آ کر ہیں نہیں۔ ایک صاحب ہیں روشن صاحب، وہ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے، میرے پاس 1 سال سے 1 لاکھ روپے جمع ہیں اور وہ پیسے محفوظ ہیں، اب اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے؟ 2500 روپے نکلتی ہے۔ محمد ہدایت اللہ کون چٹھی بھیجے؟ آدھا سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت 20 روزے تک قرآن مجید مکمل ہوا یا اس کے بعد کیا لکھے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر سے 20 روزے تک قرآن مجید مکمل ہو گیا، اس کے بعد تراویح پڑھنا۔ بھائی قرآن مکمل ہونا ایک عمل الگ ہے، تراویح پڑھنا رمضان میں ایک الگ عمل ہے۔ رمضان میں جو سنت مؤکدہ ہے، قرآن مکمل کرنا سنت مؤکدہ نہیں۔ روزانہ 20 رکعت تراویح پورے رمضان میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کرنا نور علی نور ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ 3 دن میں بھی قرآن ختم کر دیے یا 1 دن میں بھی قرآن ختم کر دیے، تب بھی چاند رات تک آپ کو تراویح پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔